بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 9th کلاس اسٹوڈنٹس. میم فاطمہ ہیئر ود فرسٹ لیکچر آف مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہوم. اس لیکچر میں ہم باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام کے تفصیلی سوال نمبر 1 کو ڈسکس کریں گے، جو کچھ اس طرح سے ہے. تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں سے روشنی ڈالیں. تحریک علی گڑھ جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی، اس سوال میں ہم درسل ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. نمبر 1 تعارف، جس میں تحریک علی گڑھ کا پس منظر بیان کیا جائے گا اور سر سید احمد خان کا تعارف پیش کیا جائے گا. نمبر 2 تحریک علی گڑھ کے مقاصد. نمبر 3 تعلیمی پہلو. تعلیمی پہلو میں مراد آباد اسکول، سائنٹیفک سوسائٹی اور علی گڑھ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا قیام شامل ہے. مراد آباد اسکول جو کہ 1859 میں قائم ہوا، سائنٹیفک سوسائٹی جو کہ غازی پور میں 1863 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، علی گڑھ اسکول جو کہ 1875 میں قائم ہوا، 1877 میں اس نے کالج کا درجہ حاصل کیا اور 1920 میں یہ یونیورسٹی کے مقام تک پہنچ گیا. تحریک علی گڑھ کے مقاصد میں حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا. نمبر 2 مسلمانوں نے بر صغیر کو جدید علوم انگریزی سیکھنے کی طرف راغب کرنا اور مسلمانوں نے بر صغیر کو سیاست سے باز رکھنا. یہ تحریک علی گڑھ کے مقاصد تھے، جس میں حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا بہت ضروری تھا، جس کی وجہ سے سر سید احمد خان نے اس تحریک کی بنیاد رکھی. اور مسلمان کیونکہ تعلیمی میدان میں بہت پیچھے تھے اور جدید علوم سیکھنے سے دور ہو چکے تھے، اس لیے سر سید احمد خان نے جدید علوم پر بھی روشنی ڈالی. سیاسی پہلو میں ہم 2 ہیڈنگز کریں گے: رسالہ اسباب بغاوت ہند، اور نمبر 2 پہ حکومت کی غلط فہمیوں کا ازالہ کس طرح سے کیا گیا. اس کے بعد سماجی پہلو، مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دیا سر سید احمد خان نے. اس کے علاوہ سر سید احمد خان کے کارنامے کا ٹاپک کریں گے اور آخر میں اب ہم 1 بائی 1 ان ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تعارف، یعنی تحریک علی گڑھ کا پس منظر کیا تھا. 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہوا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی تو ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر اکٹھی لڑی، لیکن انگریز اس جنگ میں جو ہے وہ جیت گئے تھے، لیکن ہندوؤں نے اس کا سارا الزام مسلمانوں پر لگا کر خود بری الذمہ ہو گئے اور انگریزوں کے ساتھ جا ملے اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر ظلم ڈھانے لگے. مسلمانوں کو سرکاری نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں اور ان کو برے حال میں چھوڑ دیا گیا. مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے. ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا. آپ 17 اکتوبر یعنی سر سید احمد خان جنہوں نے تحریک علی گڑھ کی بنیاد رکھی تھی، 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے. آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی طور پر کام کرنا شروع کیا. آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے. تحریک علی گڑھ کے مقاصد: حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد کو بحال کرنا، جو کہ ہندوؤں کی سازشوں کی وجہ سے مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا. مسلمانوں نے بر صغیر کو جدید علوم اور انگریزی سیکھنے کی طرف راغب کرنا. مسلمانوں نے بر صغیر نے انگریزی زبان سیکھنے اور انگریزی زبان میں علوم حاصل کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن سر سید احمد خان جانتے تھے کہ تعلیم کے بغیر مسلمان ترقی نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو انگریزی زبان سیکھنا ضروری ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ترقی کریں تو جدید علوم بھی سیکھنا ضروری تھا. نمبر 3 تیسرا مقصد جو تحریک علی گڑھ کا تھا وہ مسلمانوں نے بر صغیر کو سیاست سے باز رکھنا تھا. یعنی سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ پہلے مسلمان اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے بعد پھر سیاست میں قدم رکھیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں تعلیمی پہلو.
یعنی تعلیمی خدمات جو کہ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے سلسلے میں تھیں وہ 3 تھیں۔ نمبر 1 مراد آباد اسکول کا قیام جو کہ 1859 میں عمل میں آیا۔ نمبر 2 سائنٹیفک سوسائٹی، 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد علی گڑھ اسکول کا قیام جو کہ 1875 میں کیا گیا اور وہ 1877 میں کالج بن گیا اور 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ علی گڑھ اسکول کو مل گیا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیاسی پہلو کی طرف۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند یعنی 1857 کی اس رسالے میں 1857 کی جنگ کے جتنے بھی اسباب تھے، وجوہات تھیں، وہ بیان کی گئی تھیں۔ یہ ایک سیاسی پہلو تھا اور بہت ہی اہم کارنامہ تھا، بہت اہم سیاسی خدمت تھی سر سید احمد خان کی مسلمانان بر صغیر کے لیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے حکومت کی غلط فہمیوں کا ازالہ۔ اب اس رسالے میں آپ نے 1857 میں کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی، یعنی وہ مسلمانوں کے لیے ایک مسیحا کی حیثیت رکھتے تھے جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو تعلیمی طور پہ، سیاسی طور پہ، بلکہ سماجی طور پہ بھی اجاگر کیا۔ مسلمانان بر صغیر کی وجود کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ آگے بڑھیں اور انگریزت کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ سماجی پہلو۔ سماجی پہلو میں سب سے پہلے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا یعنی سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمان تعلیمی میدان میں ہندوؤں سے اور دوسری قوموں سے پیچھے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان کے کارنامے۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی، یعنی مسلمانوں نے اپنے آپ کو کی پہچان بنائی اور اس آہستہ آہستہ مسلمان جو ہے مضبوط ہوتے چلے گئے۔ تعلیمی تحریک شروع کرتے وقت سر سید نے اس بات کا عزم کا اظہار کیا، فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ، نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور لا الہ الا اللہ کا تاج سر پر ہوگا۔ اس لیے آپ نے دینیات کی لازمی تعلیم، نماز روزہ کی پابندی اور مسلمان طلباء کے کردار سازی پر پوری توجہ دی، لیکن اس کے باوجود طلباء کو مغربی تہذیب کے منفی اثرات سے محفوظ نہ رکھا جا سکا۔ انہوں نے مغربی لباس، عادات و اطوار، وضع اور اخلاق، کردار کو ترجیحی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ابتر ہے بے یقینی۔ Now dear students, open page number 19 and mark the answer of question number 1 long. The main heading is Tehreek Ali Garh or Sir Syed Ahmad Khan. Then Taruf. Taruf is in 2 paragraphs. First paragraph from here to here, بیڑا اٹھایا، جنگ آزادی میں ناکامی سے لے کر بیڑا اٹھایا تک، اور یہ پیراگراف بھی آپ نے تعارف کے اندر ہی لکھنا ہے۔ آپ 17 اکتوبر 1877 کو دہلی میں پیدا ہوئے سے لے کر بغیر ترقی نہیں کر سکتے، یہاں سے یہاں تک اور پھر یہاں سے یہاں تک تعارف کے اندر ہی آئے گا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے ایرو سے تحریک علی گڑھ کے مقاصد، اور 1 2 3 مقاصد یہاں تک لکھ دیں گے۔ تعلیمی پہلو ایرو سے ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد اسٹار سے ہیڈنگ دیں گے مراد آباد اسکول، اور مراد آباد اسکول میں آپ یہاں سے 1859 سے لے کر قائم کیا تک لکھ دیں گے۔ اس کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی کی ہیڈنگ 1863 سے لے کر بنیاد رکھی تک، پھر علی گڑھ اسکول، کالج اور یونیورسٹی۔ میں نے جو بک پریزنٹیشن آپ کو اس لیکچر میں شو کی ہے اس میں یہ ہیڈنگ موجود ہے، وہ یہاں سے لے کر تعلیم یافتہ تھا تک لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ایرو سے ہیڈنگ آئے گی سیاسی پہلو کی،
اور فوراً ہی ہیڈنگ دیں گے اسٹار سے رسالہ اسباب بغاوت ہند، اور پھر یہاں سے لے کر یہاں تک سیاسی خدمت تھی تک آپ اس کو مارک کر لیں گے۔ اس کے بعد ہیڈنگ آئے گی اسٹار سے حکومت کی غلط فہمیوں کا ازالہ۔ یہ ساری ہیڈنگ میں نے اپنے بورڈ پریزنٹیشن میں شو کی ہیں، وہاں سے آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا۔ اور حکومت کی غلط فہمیوں کا ازالہ یہاں سے شروع ہوگا، اس رسالے میں سے لے کر کوشش کی تک۔ اس کے بعد ہیڈنگ ایرو سے آئے گی سماجی پہلو، اور فوراً ہی اسٹار سے ہیڈنگ دے دیں گے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ، اور اس میں یہ پیراگراف آپ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد اسٹار سے ہیڈنگ آئے گی سماجی پہلو کے اندر سیکنڈ ہیڈنگ ہے سب ہیڈنگ سر سید احمد خان کے کارنامے، اور وہ یہاں سے لے کر یہاں تک لکھیں گے۔ حاصل کلام میں آپ کو پہلے جو ہے وہ لیکچر اس مارکنگ کرانے سے پہلے جو ہے وہ شیئر کر چکی ہوں، تو پھر اس کے بعد اینڈ پہ آپ حاصل کلام لکھ دیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔